کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ان ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ دین اسلام کی دعوت کا تیسرا مرحلہ تھا۔ اس کا دائرہ رشتہ داروں سے بڑھا کر سب انسانوں تک بڑھا دیا گیا تھا۔ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برملا اپنے دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا ہے، آہستہ آہستہ مختلف قبائل کی اہم شخصیتیں اس نئی دعوت سے متاثر ہو رہی ہیں اور اس کو قبول کر رہی ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اگر نئی تحریک کو روکنے کے لیے انہوں نے کوئی مؤثر اور بروقت قدم نہ اٹھایا تو سارا معاشرہ ایک ہماگیر انقلاب کی زد میں آ جائے گا۔ ان کے معبودوں کے تخت اوندھے کر دیے جائیں گے، ان کی پوجا پاٹ کے لیے ان کے استھانوں پر دور و نزدیک سے آنے والے پجاریوں کو نہ یہ ریل پہ رہے گی نہ نذرانوں کے انبار لگیں گے، ان کی مذہبی چود ہراہٹ کا بھی جنازہ نکل جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف راست اقدام کا فیصلہ کر لیا، لیکن کوئی قدم اٹھانے سے پہلے انہوں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب سے بات کریں اور ان کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نئی دعوت سے دستبردار ہونے کی ترغیب دلائیں۔ چنانچہ ایک روز روسا قریش کا ایک نمائندہ وفد جو مندرجہ ذیل اکابر قوم پر مشتمل تھا، حضرت ابو طالب کے پاس گیا۔ وفد کے ارکان کے نام یہ ہیں: عتبہ، شیبہ، پسران، ربیعہ، ابو سفیان بن حرب بن امیہ، ابو المختارہ، العاص بن ہشام، السود بن مطلب، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، نبیہ اور منبع، پسران، حجاج بن عامر اور عاص بن وائل۔ انہوں نے بڑی احتیاط سے سلسلہ کلام کا آغاز کیا، کہنے لگے: اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے مذہب کے عیب نکالتا ہے، ہمیں بے وقوف اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہتا ہے۔ یا تو آپ اسے روک لیں یا درمیان سے ہٹ جائیں، ہم خود اسے روک لیں گے۔ حضرت ابو طالب نے ان کو بڑی نرمی سے جواب دیا اور بڑی خوبصورتی سے انہیں ٹال دیا۔ وہ لوگ مطمئن ہو کر واپس چلے گئے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب سابق تبلیغ دین میں مصروف رہے اور اپنے حسن بیان اور زود استعداد سے اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے کوشش فرماتے رہے۔ اسلام کی روز افزوں ترقی کے باعث کفار کے ساتھ تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا ہوتی گئی۔ قریش کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت دور چلے گئے، ان کے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت کے شعلے تیز تر ہونے لگے۔ اب ہر وقت اور ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں ہونے لگی اور منصوبے بنائے جانے لگے۔ وہ ایک دوسرے کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ابھارنے اور اسلام کے خلاف سخت اقدامات کرنے کے لیے بھڑکانے لگے۔ انہوں نے طے کیا کہ ایک بار پھر ہمیں حضرت ابو طالب کے ذریعے کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ مکہ کے معزز شہریوں کا ایک وفد دوبارہ آپ کے پاس گیا اور پہلے سے زیادہ درست اور فیصلہ کن لہجہ میں گفتگو کی۔ کہنے لگے: اے ابو طالب، عمر، عزو، شرف اور قدر و منزلت کے اعتبار سے ساری قوم میں آپ کو ممتاز مقام حاصل ہے۔ ہم پہلے حاضر ہوئے تھے اور ہم نے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو ان باتوں سے باز آنے کا حکم دیں، لیکن آپ نے انہیں روکا۔ باخدا اب ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے، ہمیں مزید یارہ صبر نہیں رہا۔ وہ ہمارا آباء و اجداد کو برا بھلا کہتا ہے، ہمیں احمق اور بے وقوف بتاتا ہے، ہمارے خداؤں کی عیب جوئی کرتا ہے۔ یا تو آپ انہیں باتوں سے روک لیں ورنہ ہم تم دونوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے اور یہ جنگ جاری رہے گی جب تک ہم میں سے ایک فریق فنا ہو جائے۔ ان کے انداز تکلم سے پتہ چلتا تھا کہ وہ گفتگو کے ذریعے معاملات سدھارنے نہیں آئے تھے بلکہ کھلا چیلنج دینے کے لیے آئے تھے۔ ان الفاظ میں دھمکی تھی اور حضرت ابو طالب کا کوئی جواب سنے بغیر وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ حضرت ابو طالب کو اس دھمکی سے بڑا دکھ ہوا۔ اس پیرانہ سالی میں وہ ساری قوم سے دشمنی مول لینا نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ اس بات پر بھی تیار نہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و اعانت سے دستکش ہو جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
کفار کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ حضرت ابو طالب نے آدمی بھیج کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور اس گفتگو سے آگاہ کیا جو ان کے درمیان ہوئی اور اس وقت کے درمیان ہوئی تھی۔ واپس جانے سے پہلے انہوں نے جو دھمکی دی تھی اس کے بارے میں بھی بتایا۔ پھر کہا، اے جان مجھ پر بھی رحم کر اور اپنے آپ پر بھی، مجھ پر بھی ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کو اٹھانے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ اپنے چچا کی یہ باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیال گزرا کہ شاید ابو طالب آپ کی مدد اور تعاون سے دستکش ہونے والے ہیں۔ اب ان میں سکت نہیں رہی کہ مزید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اطمینان و سکون سے جواب دیا، اے میرے چچا، اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں اور یہ توقع کریں کہ میں دعوت حق کو ترک کر دوں تو یہ ممکن نہیں ہے، تو یہ ناممکن ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس دین کو غلبہ دے دے گا یا میں اس کے لیے جان دے دوں گا۔ اس وقت تک میں اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان مبارک سے یہ جملہ فرمایا اور چشمان مبارک سے آنسو ٹپک پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کر واپس چل دیے۔ چچا نے آواز دے کر بلایا اور کہا، واپس تشریف لائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے اور ان کے چچا نے کہا، اے میرے بھتیجے، آپ کا جو چیز چاہے کہیں، آپ کو کسی قیمت پر کفار کے حوالے نہیں کروں گا۔ اور چند شعر کہے جن میں سے ایک یہ ہے، باخدا یہ سارے مل کر بھی آپ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک مجھے مٹی میں دفن نہ کر دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in a religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart. An enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔